کے پاس جو عمل لے کے جاتا ہے اللہ اس کو کیسے نوازتے ہیں۔ فرعون کی باندی مشاطہ نامی ایک عورت، اب وہ فرعون کی بیوی اور بچیوں کے بال سیدھا کرتی تھی، کنگھی دیا کرتی تھی، ان کے بال جوڑا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بال سیدھے کر رہی تھی کہ کنگھی گر گئی، جب گری تو اٹھاتے ہوئے ان کے منہ سے اللہ نکل گیا۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ مشاطہ یہ کیا تم موسیٰ کے رب کو مانتی ہو، اس پر ایمان لے آئی ہو؟ تو حضرت مشاطہ فرمانے لگی ہاں میں موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں اور میں اس پر ایمان لائی۔ وہ بڑی غصے ہو گئی اور غصے کے عالم میں اپنے والد کے پاس گئی اور اسے جا کر کے بتلایا کہ کھاتی ہمارا ہے، پہنتی ہمارا ہے، رہتی ہمارے پاس ہے، لیکن بغاوت ایسی کہ موسیٰ کے رب کو مان رہی ہے، آپ کو مانتی بھی نہیں ہے۔ فرعون کو غصہ آیا، فرعون واپس آیا اور آ کر کے مشاطہ کو بلا کر کے پوچھا کیا بات ایسے ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا، کہنے لگا مڑ جاؤ اس بات سے وگرنہ تمہارے ساتھ برا انجام کیا جائے گا، بری سزا دی جائے گی۔ تو فرمانے لگی، قرآن کہتا ہے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، وہ کہنے لگی تو کر گزر جو کر گزرتا ہے، تیرے اندر جو ہمت ہے۔ اب فرعون نے اس کو کیا کیا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، فرعون نے اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے، پاؤں میں کیل ٹھوکے اور زمین دیوار کے ساتھ اس کو لگا دیا تاکہ ہل نہ سکے، اور اس کی ایک معصوم سی بیٹی جو کیا تھی، دودھ پیتی ہوئی تھی، اس کو لایا گیا اور لا کر کے اس کے سینے کے اوپر اس کو کھڑے ہو اس کو اٹھا کر کے ذبح کر دیا گیا اور اس کا خون اس ماں کے سینے کے اوپر گرتا رہا۔ بتائیں کیا گزری ہوگی اس ماں کے اوپر کہ جس کے سامنے اس کی دودھ پیتی بچی کو ذبح کر دیا جائے، اس کی دودھ پیتی بچی کے لیے کیا اس کو ان کے سامنے اس کا خون بہا دیا جائے۔ لیکن اصل میں اس کا قصور کیا تھا کہ وہ حقیقی رب کو مان چکی تھی، فرعون ظالم کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اب جب یہ ہوا، فرعون نے اس کے سامنے اس کی بیٹی کو کیا کر دیا، ذبح کر دیا اور پوچھا اب بتا، اب اگر تو مڑ جائے تو تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا فرعون یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن جس رب کا اب دامن پکڑا ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب فرعون نے کیا کیا، بچھو منگوائے، سانپ منگوائے، کتے منگوائے۔ اس زمانے میں لوگوں کو سزا دینے کے لیے بچھو اور سانپ پالے جاتے تھے، اور اس عورت کے اوپر، مشاطہ نامی عورت کے اوپر بچھو ڈالے گئے اور بچھو نے کاٹنا شروع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ آج اگر ہمیں ایک شہد کی مکھی کاٹ جائے تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ اب اس عورت کو بچھو کاٹ رہے ہیں اور وہ اس بات سے نہیں مڑ رہی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ دغا بازی کر دے، اللہ کے نام کو چھوڑ دے اور فرعون کو کہے میری جان کو بخش دو۔ اب ہوا یہ کہ اس کی وہیں پہ جان نکل گئی، اس نے اپنی جان دی اور اپنے اللہ کے پاس چلی گئی۔ اب اللہ کیسا قدردان ہے کہ جب اس نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی، جب اس نے اللہ کے لیے کیا سب کچھ کیا، اللہ نے اس کے اس عمل کی کیا قیمت لگائی۔ سنیے گا، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المعراج پر بیت اللہ سے بیت الاقدس کا سفر کر رہے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ جا رہے ہیں، گزرتے ہوئے راستے میں ایک جگہ کے اوپر کیا آئی، خوشبو آئی، ایسی خوشبو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معطر ہو گئے۔ فرمایا جبریل یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ اور یہ وہ شخص ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پسینے اقدس سے ایسی خوشبو ہوا کرتی تھی کہ کائنات میں اس جیسی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اللہ کے لیے قربانی دی اور اس کی قبر سے ایسی خوشبو نکلی تو پھر جبریل امین نے فرمایا اللہ کے نبی اور کسی چیز کی خوشبو نہیں ہے، فرعون کی باندی مشاطہ نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اس کی ہڈیوں کو یہاں پر دفن کر دیا گیا تھا، اور آج ان قبر کی مٹی کی اور اس قبر کی ایسی خوشبو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر کو جنت کا باغ بنا دیا اور اس سے خوشبوؤں کو جاری کر دیا ہے۔